میری آج تمام اہل محلہ سے یہ گزارش ہے کہ آج کا دن جمعہ مبارک کا دن بھی بڑا قیمتی دن ہے اور شاید جمعۃ الوداع بھی ہو۔ تمام اہل محلہ جہاں تک میری آواز جاری ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ آج اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر لازمی اس جمعے پر حاضر ہو۔ آج کا جو موضوع ہے میرا وہ کچھ خاص ہے اور یہ ضرورت ہے میری، آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی۔ خود بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھی اس جمعہ مبارک پر لے کر آئیں۔ آج کی میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ ایک تقریر قسم کے نہیں کرنی، ایک درد ہے اور ایک پیغام ہے جو آپ سب کو دینا ہے۔ تو میری تمام اہل محلہ سے یہ گزارش ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا را منت سمجھتے ہوئے، گزارش سمجھتے ہوئے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی لے کر مسجد میں حاضر ہو اور آج کی میری جو یہ گفتگو ہے اسے سماعت کریں۔ ہو سکتا ہے یہ گفتگو آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اس ماہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تیسری بار میں گزارش کر رہا ہوں تمام اہل محلہ سے، ان ماؤں سے بھی، ان بہنوں سے بھی، ان بیٹیوں سے بھی جو گھروں میں سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو تیار کر کے آج خدا را سب کام چھوڑ کر مسجد میں بھیجیں۔ ایک خاص پیغام، ایک خاص جو ہے وہ تبلیغ سمجھ لیں، ایک خاص ذمہ داری ہے جو آپ کی ہے، میری بھی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو جو یہ بات سمجھانی ہم سب کے اوپر یہ سمجھے فرض ہے۔ تو میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے بھی، بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا اور ساتھ میں اپنے گھروں میں بیٹھی ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو آج ساری مصروفیت ترک کر کے خدا را اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے، پیارے نبی کے واسطے، اس ماہ رمضان کے واسطے اپنے بچوں کو آج مسجد میں بھیجیں۔ ایک گھنٹے سے کوئی قیامت نہیں آنے لگی، کوئی کام رکنے والا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آج کا ایک گھنٹہ ہماری آنے والی زندگیوں کو تبدیل کر دے، ہماری قبر اور حشر کا سامان بن جائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بار بار، بہت بہت مہربانی آپ لوگوں کی، آپ اپنے بچوں کو بھی لے کر اور خود بھی ضرور تشریف لائیں۔ آج قرآن مجید فرقان حمید 11واں پارہ سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 113 اس کو تلاوت کیا ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ پر آیا ہے، لیکن جو کہ بات سمجھانے کے لیے ایک نقطہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے ذیل میں بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، وہ بھی پیش خدمت رہیں گی انشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، نبی اور جو ایمان والے ہیں ان کے لائق نہیں ہے، انہیں زیب نہیں دیتا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی طلب دعا مانگیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کا جتنا بھی قریب رشتہ داری کیوں نہ ہو، جتنا بھی اس کا کلوز رشتہ ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان پر ہر چیز کھل چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، انہم اصحاب الجحیم، بے شک یہی دوزخ والے ہیں۔ یہ اس آیت کا مختصر سا ترجمہ ہے اور اس کے ذیل میں انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے، بہت سارے پیغامات عرض کرنے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ سب دوست فوری طور پر مسجد میں پہنچیں، ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر مخاطب کیا ہے پہلا نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو۔ جب کوئی خاص بات ہو تو یہ اللہ رب العزت کا ایک انداز مبارک ہے، سب سے پہلے خطاب ڈائریکٹ نبی سے ہی ہوتا ہے، پھر نبی کے وسیلے سے امت کو پیغام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی انداز اپناتے ہوئے حکم فرمایا کہ ما کان للنبی، نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی،
یعنی یہ صرف نبی پہ حکم نہیں ہے بلکہ ساتھ جو اس کے ایمان والے ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ بعض حکموں کے اندر اللہ رب العزت نے صرف اس حکم کو نبی کی ذات تک محدود رکھا ہوتا ہے، بعض حکموں کے اندر اللہ پاک نے پورے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، بعض حکموں کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، صرف ایمان کے مخاطب ہے۔ لیکن یہاں پر پہلے خطاب ہے نبی سے، اور اس کے لیے بھی حکم ہے، اور نبی کے ساتھ ساتھ دوسری ایمان والوں کے لیے بھی حکم ہے۔ یہ کام نہ نبی کریں نہ نبی کے ساتھ جو اس کو نبی کو ماننے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے، وہ بھی نہ کریں۔ اَن یستغفروا للمشرکین، کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں۔ اور مشرکین کون ہو، کیسا ہو، اپنے ملک کا ہو، باہر کے ملک کا ہو، انڈیا کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، فرانس کا ہو، کہیں کا ہو، میں نہیں، یہ سارے دور کی بات ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا بہت قریبی رشتہ دار، سگا بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہے، اگرچہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی تمہیں بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ مشرک ہو، کافر ہو، اتنا کلوز رشتہ اسے اس کے ساتھ ہو۔ مالک کریم نے بالکل یہاں علیحدہ فرما دیا، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، وہ تمہارا جتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، بہت نزدیکی اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، دوست بڑی دور کی بات ہے، شہردار ہونا بڑی دور کی بات ہے، محلے دار ہونا بڑی دور کی بات ہے، ہمسایہ ہونا بڑی دور کی بات ہے، انسان ہونا بڑی دور کی بات ہے، اگرچہ وہ تمہارا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا تمہارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ من بعد ما تبین لہم، جبکہ ان پر ہر چیز کھول کے رکھ دی گئی، اس کے بعد کہ انہیں ہر چیز کو سمجھا دیا گیا، اس سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ ایسا کریں گے تو انہم اصحاب الجحیم، تو پھر بے شک اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ یہی لوگ دوزخ میں جائیں گے، یہی لوگ دوزخی ہیں، پکے دوزخی ہیں، وہ تو دوزخ والے ہیں ہی ہیں، لیکن جو اس کام کو جائز سمجھتے ہوئے، اس بندے کو اس کا حقدار سمجھتے ہوئے، اگر وہ بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے اٹھائیں گے یا اس کے لیے اپنے لب ہلائیں گے تو وہ بھی سیدھا جہنم کا بالن بن جائیں۔ اس کے ساتھ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بھی بات فرمائی ہے کہ کسی کو یہ مغالطہ نہ رہ جائے، کسی کو یہ ایک دلیل نہ مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے آزر کے لیے دعا کرتا تھا ابتداء شروع میں، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اپنے باپ، اپنے اب ابراہیم، یعنی اب عربی میں باپ کو، چاچے کو، تائے کو، دادے کو، سب کو کہتے ہیں، تو یہ چاچا یہاں سے مراد ہے کہ جب آپ نے اپنے اب ابراہیم نے جب اپنے اب کے لیے وہ دعا مانگی تھی، بخشش مانگی تھی، الا موعدۃ وعدھا ایاہ، تو وہ اس کا ان کے ساتھ ایک خاص وعدہ ہوا تھا، کوئی وہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے سبب سے انہوں نے دعا کی تھی، لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا پکا دشمن ہے، اس کے اندر کفر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اسے کوئی ہدایت کی اس کے اندر جو ہے نا کرن اور امید نظر نہیں آ رہی، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بری ہو گئے، انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی، انہوں نے بالکل اپنے باپ کے لیے، اپنے اب کے لیے، اپنے چاچے کے لیے دعا کو بالکل ترک کر دیا، یعنی بتا دیا کہ ابتداء آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، ابتداء آپ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، اللہ کی ہدایت کی دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرما دے، تو یہ آپ ان سے آپ کہہ چکے تھے، تو اس وجہ سے آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے تھے، لیکن جب آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور یہ بات آپ پر کھل گئی تو آپ نے اس کے بعد اسے برات کا اعلان کر دیا، چھوڑ دیا آپ نے دعا کر دیا، تو بتا دیا کہ کوئی اس بات کو دلیل نہ بنا لے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ دعا کی تھی اپنے چاچے کے لیے، وہ جو دعا ایک وعدہ تھا، ان سے کہی گئی ایک بات تھی جس کی وہ پاسداری کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ چاچے کے نصیب میں اب ہدایت نہیں ہے
چاچا اللہ کا پکا دشمن ہے، یہ کفر پہ پکا رہے گا، تو آپ نے اس کے اعلان برات کر دیا۔ یہاں پر یہ مغالطہ بھی اب ختم ہو گیا، کیونکہ کل یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں جناب میرے لیے یہ گنجائش ہے، جب نبی کر سکتا تو مجھے بھی اجازت مل سکتی ہے۔ گنجائش تو پہلے اللہ نے ختم کر دی، پہلے اللہ نے فرما دیا کہ کسی نبی کے لیے بھی اور کسی ایمان والے کے لیے بھی یہ بالکل رواج نہیں ہے، اسے جائز نہیں ہے، یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی، اس کے بعد گنجائش رہتی نہیں۔ لیکن چونکہ ہم آج اس دور میں گزر رہے ہیں جو فتنوں کا دور ہے، جو آج بہت زیادہ ہر طرف آپ کو فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ آج آپ ہر بندہ عقل کل بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو کسی سے سنتا ہے یا جو پڑھتا ہے اسی کو اپنا وہ عقیدہ اور ایمان بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا آج جمعے کی مناسبت سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں آج فطرانے کے مسائل بیان کرنے چاہیے تھے، اعتکاف کی فضیلت بیان کرنی چاہیے تھی، اور عشر وغیرہ کے مسائل بیان کرنے چاہیے تھے۔ لیکن چونکہ یہ مسائل ہیں، بنیاد عقیدہ ہے، تو ہمارے محلے میں ایک پیش آنے والا واقعہ ہے جس نے مجھے بالکل کلی طور پر یہ سارے معاملات چھوڑ کر اس معاملے پہ بات کرنے کی جو ہے نا وہ مجھے توفیق بھی ملی، اور مجھے جو ہے اس کی ایک لگن اور تڑپ بھی ہوئی۔ آج کی گفتگو کا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارے محلے کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آج ہم نے بنیادی معاملات کے اوپر گفتگو کرنے کی جو ہے نا آج ہم نے اس کے اوپر جو ہے کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آج اس بات کو صحیح طور پر بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماہ رمضان کے مسائل سیکھنا بھی بہت اچھی بات ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ فرض ضرورتیں ہیں، فرض کا درجہ رکھتی، لیکن فرض بھی اسی کے قبول ہوتے ہیں جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، بندے کے پلے ایمان نہ ہو، وہ کعبے کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے آج سارے مسائل کو چھوڑ کر جس بات کو میں نے اپنا گفتگو کا اپنا پوائنٹ بنایا ہے وہ ہے مین چیز عقیدہ اور ایمان۔ اگر اس کے اندر کوئی خلل آ گیا تو پھر کوئی بھی چیز، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے نمازیں ہوں، چاہے کوئی چیز بھی ہو، وہ قبول تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کھاتے میں لکھی بھی نہیں جائے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے بات بالکل واضح کھول کر بیان کر دی، اور تشریح کی ضرورت نہیں اس کے اندر کوئی بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے بہت ساری جگہوں پر اس کی تشریح بھی بیان فرمائی ہے۔ پہلے عرض کر دیا، سمجھانے کے لیے ایک نقطہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بندہ باہر کافر ہے، مسلمان ہونا چاہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ وہ پہلے بھی پڑھتا ہے، لیکن اضافہ کیا کیا؟ محمد رسول اللہ، یہ لفظ بولے اور اس کا سارا کفر جو ہے ختم ہو گیا، وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو کافر کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہو لیکن کسی مین عقیدے کا انکار کر دے، 5 رکن اسلام کے ان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دے، ہلکا سمجھ لے، یا ضروریات دین کی چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، تو وہ بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے مین چیزیں جو ہیں آج بیان کرنے کی وہ یہی ہیں کہ میں پہلے عقیدہ اور ایمان کے بارے میں گفتگو کر لوں، ہی بیان کر رہا تھا، میں رمضان شریف کے بارے میں ہی گفتگو کر رہا تھا، لیکن ایک دم جو رخ ادھر ہوا ہے تو وہ ایک ہونے والا واقعہ ہے ہمارے محلے کے اندر جس نے مجھے اس بات پہ مجبور کر دیا کہ کیونکہ میں نے سمجھا، میں نے محسوس کیا کہ شاید ان ساری باتوں کے اندر میں بھی کہیں مجرم ہوں، جو یہ واقعہ آیا اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہوئے، شاید میرا بھی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی قصور ہے۔ تو میں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں اپنی بات اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کروں، اور میں نے یہ گفتگو جو ہے اس کا انتخاب کیا۔ واقعہ اس دن سے لے کے آج تک، ابھی تک میرے محلے کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں جو بندے اس واقعہ میں ملوث ہوئے ہیں۔ تو میری یہ بھی خواہش ہے کہ میں آج وہ گفتگو ان کے کانوں تک پہنچا دوں، یہ پیغام انہیں پہنچا دوں اور انہیں دعوت توبہ دوں تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ابھی اللہ نے انہیں زندگی کی سانسیں دی ہوئی ہیں، موقع دیا ہوا ہے، تو وہ جو ان سے غلطی ہو گئی ہے وہ توبہ کر کے اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں اور ایمان کو جو ہے دوبارہ ایمان کی تجدید کر لیں، اور میں بھی بری ذمہ ہو جاؤں کہ میرے ذمہ جو ڈیوٹی تھی میں بھی اسے ادا کر لوں۔ ویسے
اگر دیکھا جائے تو میں اس چیز میں بری تو ہوں، لیکن میرے ضمیر نے مجھے یہ ملامت کیا ہے. میں نے آپ پہلے بھی میری یہ الحمدللہ عادت مبارکہ رہی، عادت ہے میری کہ میں نے کبھی بھی یہ صرف وقت پاس کرنے والی باتیں نہیں کی. ہمیشہ معیاری گفتگو کرتا ہوں، ہمیشہ کوئی سمجھنے سمجھانے والی بات کرتا ہوں.